بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دکھ سکھ میں آپ شریک ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ حاضر خدمت ہوں میں عثمان بارانی۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موبائل پہ یا ٹیلی فون پہ گفتگو کرنے کے لیے کن آداب کا، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت عام فہم سی باتیں ہیں اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کا خیال رکھتے بھی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میری گفتگو شاید ان لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو کہ جو ابھی پیشہ ورانہ زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں یا جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں اور جنہوں نے آگے جا کے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کرنا ہے، ان کے لیے شاید ان باتوں سے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ ناظرین، جو موبائل کے استعمال ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موبائل جو ہے بہت مختصر گفتگو کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ یعنی اس میں خط نہیں لکھنے چاہیے، خط نہیں لکھے جا سکتے اور بہت لمبے مکالمے نہیں کیے جا سکتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کا آغاز کریں تو وہاں پہ آپ سلام سے آغاز کیجئے اور بہت احترام سے اگلے کا حوال پوچھیے، حال پوچھیے، اور اس کے بعد براہ راست اس موضوع پہ آ جائیے جس کے لیے آپ نے فون کیا ہے۔ اور وہ بہت عام بات ہونی چاہیے جس کے لیے آپ فون کریں، اور وہ کوئی غیر ضروری بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایون اگر کسی کا حال احوال پوچھنے کے لیے آپ نے فون کیا ہے، یہ بھی ضروری بات ہے، غیر ضروری بات نہیں ہے، تو اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے بھی آپ فون کر سکتے ہیں، لیکن مختصر رکھتے ہوئے بات کو مختصر رکھیں اور اتنی ہی بات کریں جتنی اس کی ضرورت ہو۔ ایک بات یہ ہے کہ عام بات ہو اس کے لیے فون کرنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ بات مختصر ہونی چاہیے، دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ موبائل کے اوپر گفتگو کرنے کے دوران آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو آپ کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، اور وہ آپ کا میسج سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، یعنی آپ کا پیغام جو ہے، جو آپ بات ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ واضح طور پہ وہاں تک کمیونیکیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب ہوتا یہ ہے ناظرین کہ فون میں اب تو خیر واٹس ایپ ہے، ویڈیو کالز کے ذریعے سے آپ کے ایکسپریشنز بھی دوسری طرف جا سکتے ہیں، لیکن ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹون، آپ کے ایکسپریشنز بہت کم دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کی کمیونیکیشن کا ایک بڑا حصہ ہے، نان وربل کمیونیکیشن جو ہے، جو آپ کے اشارے ہیں، جو آپ کے الفاظ ہیں، جو ان کی ادائیگی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دوسری طرف اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ میسج جو ہے غلط پرسیو کر لیا جاتا ہے یا غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس میسج کو آپ پہلے تو خود بہت واضح طور پہ بیان کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ان سے یہ پوچھ لیں کہ جو بات میں جیسے آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی سمجھ میں ویسے ہی آ گئی ہے یا مجھے دہرانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بے وقت فون کبھی بھی کسی فرد کو نہ کریں۔ بے وقت فون سے مراد یہ ہے کہ کسی فرد کے آرام کا وقت ہو تو اس کو فون نہ کریں۔ آپ کو اگر یہ یقین ہو یا امکان ہو کہ اس وقت وہ شخص کہیں آرام کر رہا ہوگا یا کسی ایسی صورتحال میں ہوگا جہاں پہ وہ فون نہیں سن سکتا، تو ہمیں اس کو فون نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت امپورٹنٹ، بہت خدا نخواستہ ایمرجنسی والی بات نہ ہو، تو ہمیں کسی شخص کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر رات کو 1:30-2 بجے آپ فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کوئی غیر ضروری بات ہے، تو یہ کسی طور پہ بھی اخلاقی بات نہیں ہے، الا یہ کہ اگر تو وہ بہت کوئی ضروری بات ہو تو آپ زحمت شاید دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک فرد ہے، وہ اپنے کسی خدا نخواستہ ان کے کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا اور وہ وہاں پہ مصروف ہیں ان کے معاملات میں، تو ایسے موقعوں پہ بھی کوشش کیا کریں کہ اگر آپ نے صرف اظہار افسوس کرنا ہے، تأسف کرنا ہے، تعزیت کرنی ہے ان کے ساتھ، تو ایک واٹس ایپ میسج کی صورت میں یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے ان کو بھیج دیں، اور بعد میں کسی وقت ان کو کال کر کے آپ ان کے ساتھ اظہار افسوس کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مجبوری میں ہے، اپنی مصروفیت میں ہے، اور ہمارے لگاتار بار بار کے فون جو ہیں وہ ان کو ڈسٹرب کر دیں اور وہ اریٹیٹ ہو جائیں اس سے۔ یہ ایک عام بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پیشہ ورانہ زندگی میں کسی شخص کو فون کریں تو فون کرنے سے قبل اپنے نوٹس بنا کے رکھیں کہ جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، آپ ان سے کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کون کون سی چیزیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو جب فون کریں اتنی چیزیں بتا دیں، اتنی چیزیں پوچھ لیں، اور اپنے جو کاغذ ہے اس کے اوپر ٹک کرتے جائیں کہ کون سی بات ہو چکی ہے اور کس بات کو انہوں نے کیا جواب دیا، اور اس کے نوٹس لے لیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو بعد میں زحمت نہ ہو۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو اپنے باس کو ایک بات ختم کی اور ان کو دوبارہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے تو وہ یہ بات بھی پوچھنی تھی، اور دوبارہ فون کر لیا، پھر دوبارہ فون کر لیا۔ اب ان کے باس ممکن ہے کسی میٹنگ میں ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں یا کسی اور مشکل کیفیت میں ہوں، تو ان کے لیے یہ ظاہر اریٹیشن کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے نوٹس بنا کے رکھیں اور گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے کے بعد اس کے دوبارہ سے نوٹس لیں۔ پھر یہ بات ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو وہ شائستہ ہونی چاہیے، اور وہ آسان فہم ہونی چاہیے، اور وہ گفتگو صحیح طرح سے ان تک پہنچ جائے، اور وہ اخلاقی معیار کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ اور جو عام بات ہے، وہ ایک اور عام بات جس کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے کوئی رانگ نمبر ملا لیں، غلط نمبر ملا لیں،
تو پہلے ان سے اپنا تعارف کروائیں. تعارف کروانے کے بعد ان کو بتائیں کہ میں فلاں صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا جو فلاں ہوتے ہیں، اور میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ آدمی نہیں ہوں، یہ غلط نمبر ہے، آپ نے غلط نمبر ملا دیا ہے، تو ان سے معذرت کر لیں اور ان کو کہیں کہ میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو زحمت دی. یہ ضروری بات ہے. اور فار ایگزامپل آپ کو اگر کوئی فون کر دے اور وہ غلط نمبر ہو تو ان کو اپنا تعارف ضرور کروائیں. ان کو بتائیں کہ آپ جن سے بات کرنا چاہتے تھے میں وہ نہیں ہوں، میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں اور یہ آپ کا متعلقہ نمبر نہیں ہے. اور ان سے بعض اوقات آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کیا نمبر ڈائل کیا، اور ممکن ہے اس میں کوئی ایک آدھ لفظ یا ایک آدھ ڈیجٹ کی غلطی ہو اور وہ نمبر غلط ہو گیا ان سے. تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا نمبر یہ ہے، آپ نے جو نمبر ملایا اس میں آپ نے یہ غلطی کی ہوئی ہے، اس کو آپ درست کریں گے تو یہ آپ کا ممکن ہے کہ جو مطلوبہ آدمی ہے اس تک آپ کا رابطہ ہو جائے. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کا اختتام کریں تو کوشش کیا کریں کہ بہت نرمی سے اور اچھی دعا کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو وقت دیا اور آپ کی بات سنی. اس سلسلے میں آپ مزید تجاویز دیجیے گا کہ کیسے اس کمیونیکیشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.